ایجوکیشن انفو زپ کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو آل کے اوپر، کیونکہ ایجوکیشن کے متعلق ہر لیٹسٹ اپڈیٹ باللہ من جاننے کے الشیطان لیے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو سلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 24 دن کی چھٹی لی ہوئی تھی اس ایونٹ کے حوالے سے، اور جو ڈیمانڈ تھی 15% رننگ بیسک پے کے اوپر، الحمدللہ وہ ہمارا ہو گیا، سمری بن گئی۔ میں نے وہ شیئر بھی کر دی ہے آپ سے۔ حضرت علی کا قول ہے، اس میسج کو شیئر کریں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، اور وہ یہ قول مجھے سچ ثابت ہوتا ہوا نظر آیا جب گزشتہ سال ہم نے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دلوایا۔ اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کو تکلیف تھی، ان لوگوں کو تکلیف تھی جو کہ عملی طور پہ ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد ابھی بھی جیسا کہ بتایا میں نے آپ کو کہ فیڈرل کے ملازمین کے اوپر مجھے سب سے زیادہ دکھ اور افسوس ہے، خاص طور پہ ان ملازمین پہ جن کو پچھلے مارچ میں 25% دلوایا، بجٹ کے اندر 10%۔ ہائرنگ سب کو نہیں ملی، مگر ہائرنگ 44% سپٹمبر میں، دسمبر میں انکریمنٹ ہر بندے کی لگتی ہے، اور ایک دفعہ پھر سے بجٹ سے ہٹ کے 15%۔ کچھ لوگ، ظاہری بات ہے، اس الائنس، اس اتفاق، اس اتحاد کے خلاف ہیں، اور کسی کے لیے بھی اس اتحاد کو ختم کرنے کے لیے 5-6 آئیڈیز بنا کے پروپوگنڈا پھیلانا بہت آسان ہے، مگر اس پروپوگنڈے میں اگر وفاق کے ساتھی آئیں گے تو معذرت کے ساتھ پھر وہی بات ہے حضرت علی کی کہ جس پہ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ مجھے آج دکھ ہوا کہ 4 لاکھ وفاقی ملازمین فالو تو کر رہے ہیں، مگر ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں، میرے والد صاحب لوگوں کے منفی پروپوگنڈا جو تھا اس کا جواب دے رہے تھے، اور میں نے ان کو منع کیا کہ ابو آپ اس چیز سے دور رہیں، کوئی بدتمیزی کرے گا مناسب نہیں ہے۔ اور ان کا جواب تھا کہ تم خوش ہو گئے، میں تمہیں کب سے منع کرتا تھا۔ جن لیڈران کی لیڈری بند ہو رہی ہے، وہ لیڈران جو کہ اس احتجاج کے 10 فروری کے حق میں نہیں تھے، انہوں نے بھرپور کمپین چلائی۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، یہ جو اسلام آباد کا دھرنا تھا اپنے صوبے کے اندر، ان صوبے کے غیور قائدین کے لیے کہ جنہوں نے ملازمین کے لیے 26 جنوری کو دھرنا دیا، احتجاج کیا۔ میں خود بھی کے پی کے میں موجود تھا، اور ان کے اوپر FIR درج ہوئی۔ اس کے باوجود ان لیڈران نے اپنے ملازمین کی خاطر اسلام آباد کے احتجاج میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو مخالفین ادھر بیٹھے ہوئے تھے اس الائنس کے خلاف، ان میں سے ایک نے اسلام آباد میں آ کے حکومت کو میسج دیا کہ میں 16 مارچ کو آ رہا ہوں، میں 10 فروری والوں کے ساتھ نہیں ہوں، اور ایک نے صوبے کے اندر تاریخ رکھی ہوئی تھی 10 فروری کی۔ کچھ لوگ جو ان کے بہکاوے میں چل رہے تھے، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے صوبے کا احتجاج کیوں مؤخر کیا۔ اگر وہ کہتے تھے کہ مسائل صوبے میں حل ہونے اور قائدین بک جاتے ہیں، تو کچھ لیے دیے بغیر اگر KPK کا 10 فروری کا احتجاج جن لوگوں نے مؤخر کیا، کیا وہ بک گئے؟ ایک ہمارے محترم لاہور میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے نئے سال کے آغاز میں انہوں نے احتجاجی دھرنا دیا ہوا تھا، میں نام لوں گا یہاں پہ، حاجی ارشاد صاحب۔ آپ کچھ لیے دیے بغیر وہاں سے اٹھ گئے، کیا آپ بکے تھے؟ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا آپ نے لاہور میں دیا، کچھ لیے دیے بغیر آپ وہاں سے اٹھے، کہ آپ بکے تھے؟ وفاق کے، میں آج نام لوں گا، وفاق حاجی ارشاد کے گروپ کے وہ بندے جن کی سوشل میڈیا آئیڈیز جو ہے خاموش تھی پچھلے پورے 1 سال سے، وہ بے شرم لوگ اخباروں میں خبریں لگوا رہے ہیں کہ وہ اس ریلیف کو نہیں مانتے۔ اپ گریڈیشن کے اوپر سودا ہو گیا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپ گریڈیشن کے اوپر تو سودا نہیں ہوا، ملازمین کے حقوق کے اوپر جو آپ ملازمین کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ جو اصل میں ملازمین ہیں وفاقی، جو 2-4 پوسٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا 6 سال سے صوبوں میں اپ گریڈیشن ہوئی تھی، کیا کسی نے آپ کا کیس اس طرح سے اٹھایا؟ کیا اس طرح سے کسی لیڈر نے یا کسی شخص نے جرت کی کہ آپ نے عملی طور پہ باہر نکل کے کوئی کام کیا؟ باہر کیف
جو کلیریکل سٹاف تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس کی ریکمنڈیشن دی تھی. ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں کہ صرف کلیریکل پوسٹوں کی اپ گریڈیشن کی جاتی تو 300 ملین یعنی کہ 0.03 بلین جو ہے اس کا امپیکٹ آنا تھا, اور تمام کیڈرز کی اپ گریڈیشن کی جاتی تو اس کے اوپر 1.7 ارب تک تقریباً فائنینشیل امپیکٹ آنا تھا. اس کے اوپر وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی ہے کہ اسٹڈی ہونی ہے, اپ گریڈیشن کے اوپر اسٹڈی ہو رہی ہے, اور مارچ کا ٹائم دیا ہے, اپریل کا. ملازمین تقسیم تفریق کی بجائے تیاری رکھیں. اگر اپریل کے اندر جو ایک آخری بہانہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے اور وہاں پہ اسٹڈی ہو رہی ہے, میں نے ڈاکومنٹ شیئر کیے, میں مسلسل نظر رکھے ہوں, وہاں پہ موجود ہوتا ہوں, ہم پھر سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. نہ میں آرام سے بیٹھوں گا نہ جگہ چھوڑوں گا کسی سو کارڈ لیڈر کے لیے, یہ ذہن میں رکھیں. ٹائم سکیل پروموشن سمری موو ہو چکی. اگر سودا کرنا ہوتا تو اپ گریڈیشن کا شور مچا رہے ہیں, ٹائم سکیل تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی بات کر رہا ہے کہ ٹائم سکیل کے اوپر یہ معاملہ ہو گیا. یہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. BPS 1 to 16 thrice during entire service. First time scale will be granted on completion of 10 years. Second higher time will be granted 8 years. And after grant of first time scale 8 سال کے بعد دوبارہ سے ہوگا. یہ 10 فروری کو ہوئی ہے. فائنانس سیکٹری آپ کی ٹائم سکیل پروموشن کی, اور یہ لکھا ہوا ہے 9 بلین 9 ارب روپیہ اس کا جو ہے فائنینشیل امپیکٹ ہے, جبکہ اپ گریڈیشن کے اوپر فائنینشیل امپیکٹ 300 بلین ہے. کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں, ہم پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کون سا ایسا بے وقوف لیڈر ہوگا جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے نکمے لوگ جو اصل میں تو میدان میں نکلتے نہیں ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کہ ان کی بکواس سنے گا اور سمجھوتا کرے گا. جنہوں نے سمجھوتا کرنا ہوتا ہے خاموشی سے کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آمنے سامنے نہیں رہتے ہیں. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز مارچ کے اینڈ کے اوپر جو 12 فروری اس کی ڈیڈ لائن تھی, ایکسٹینشن 3 مہینے کی مانگی گئی ہے. منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میکسیمم مارچ تک. یہ جو لیڈران بنے ہوئے تھے ان کے ٹائم کے اندر یہ ڈسپیرٹی پیدا ہوئی ہے, تفریق پیدا ہوئی ہے. ہم تو عملی طور پہ تفریق ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو اس بہکاوے میں آ رہے ہیں اس میسج کو شیئر کریں.